آج ہم جے سی مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آج ہم بات کریں گے ان کوئریز کی جو کہ کلائنٹ کے اینڈ سے ہمیں ریسیو ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے جن کوسچنس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ان میں جو ٹاپ کوسچنز ہوتے ہیں کسی بھی کلائنٹ کہ وہ کسی بھی سوسائٹی کا این او سی کی اپروول, اس کی لوکیشن اور اس کے بلاکس کے بارے میں. تو سب سے پہلے میں این او سی کے بارے میں بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو میں لبی بھائی سے پوچھوں گا کہ بلو ورلڈ سٹی کی سب سے پہلے آپ لوکیشن کے بارے میں ڈسکس کریں جو کہ کلائنٹ کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے. تو لبی بھائی, اگر میں بلو ورلڈ سٹی کی لوکیشن کے بارے میں آپ سے پوچھوں تو کائنڈلی وہ ہمارے کلائنٹس کو بتا دیں جن کی کوئریز ہمارے پاس ریسیو ہوئی ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی کی لوکیشن, اور اس کے بعد آپ ہمیں اس کی این او سی کا اسٹیٹس بتا دیں, اس کے جو لیگل اسٹیٹس ہیں سارے, اور ان کے جتنے بھی بلاکس ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیں. تو اسٹارٹنگ فرام این او سی آف دا پروجیکٹ ریلیٹڈ ٹو بلو ورلڈ سٹی آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے جو لیگل اسٹیٹس ہیں اس ٹائم پہ وہ کیا ہیں. اور تو ہم بھی اسٹارٹ کریں گے اس کے این او سی سے. تو لبی بھائی آپ کائنڈلی بتائیں اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ بلو ورلڈ سٹی کے این ایس سی کے وجہ سے بہت ساری کوئریز جنریٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس, جیسے مارکیٹنگ پہ ہمارے کلائنٹس کی. تو این ایس سی کے وجہ سے اگر بات کی جائے تو این ایس سی بلو ورلڈ سٹی کا وہ ان پروسیس ہے, ٹرولی بیسڈ اگر بات کریں تو ان پروسیس ہے. ان پروسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ این او سی ہوتے ہیں آپ کے, واٹر کا این او سی ہوتا ہے, لینڈ کا این او سی ہوتا ہے, ڈفرینٹ این او سی ہوتے ہیں اور وہ ایک مین این او سی بنتا ہے. اس میں سے اگر ایک این او سی کے اوپر کوئی ہلکی سی ایلیگیشن لگے تو این او سی ان پروسیس آتا ہے. اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا این او سی کلیئر نہیں ہے, این او سی پاس نہیں ہے. نو آبجیکٹ سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی جگہ پہ, لینڈ پہ, واٹر پہ, کسی بھی چیز کے اوپر, گیس پہ, کسی بھی ایشو کے اوپر کوئی آبجیکشن نہ لگی ہو. اور سب سے پہلے میں اگر یہ بتا دوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اپنے کسی بھی ادارے, آرگنائزیشن یا سوسائٹی کو کوئی بھی ایک ایسا ایوارڈ جیسے کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے, ایوارڈ ایک دفعہ کر دیتی ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتی. اس کے اوپر ایلیگیشنز لگ سکتی ہیں جو کہ اس کا پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ایلیگیشنز کے اوپر سے ہٹا دی جاتی ہے. اس سے مینز آپ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ این او سی کسی بھی سوسائٹی کو جب ایک دفعہ دے دیا جائے تو اس کے بعد وہ کینسل نہیں ہوتا. اگر اس میں کوئی گلیچ آ جائے تو وہ فار دا ٹائم بھی ہوتا ہے اور بعد میں اس کو وہ ریزالو کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں اگر کوئی بھی کسی بھی ادارے کو یا آرگنائزیشن کو, جیسے کہ ایک سوسائٹی ہے بلو ورلڈ سٹی اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے بلو گروپ آف کمپنیز کا, تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے مسائل بنتے رہتے ہیں. اس کے اندر اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کا این او سی جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے. ایلیگیشنز لگتی ہیں, کبھی عوامی بلاک پہ لگ جائے تو بقایا 4 بلاک پہ ہے نا بھائی, آپ 4 بلاکس میں اپنی بکنگ کرا لیں. اچھا سر, دوسرا جو مین امپورٹنٹ کوسچن ہے جو ہمیں کلائنٹ کے اینڈ سے ریسیو ہوتا ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ کلائنٹس ہم سے سب سے پہلا جو ان کا کوسچن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سوسائٹی کی ہمیں لوکیشن بتا دیں کہ جو سوسائٹی کی ایکچوئل جو پریزنس ہے وہ کس جگہ پہ ہے. تو آپ سر اس کے بارے میں اگر ہمیں بتانا چاہیں گے کہ بلو ورلڈ سٹی کی جو ایکچوئل آن دا گراؤنڈ جو سائٹ لوکیشن ہے وہ کہاں پہ ہے, کتنے ڈسٹینس سے ہے, ایئرپورٹ کتنا اس میں ہے, اور ساری کتنی بھی باتیں ہیں وہ کائنڈلی بریفلی ذرا بتا دیں ہمارے کلائنٹس کو. اچھا, اگر اس کی لوکیشن کے بارے میں سمپل ورڈس بات کی جائے تو یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے بالکل ایڈجیسنٹ ہے, مین چکری روڈ کے اوپر. صحیح. اور ایئرپورٹ سے یہ 15 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. اچھا سر, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو کلائنٹس کی طرف سے ہمیں ریسیو ہوتا ہے, کیونکہ سب سے جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کلائنٹ جب آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کو جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا جو سب سے میجر اور امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کہاں پہ کرنے جا رہا ہے, کون سے بلاک میں کرنے جا رہا ہے, اس بلاک کی جو ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے. تو آپ کائنڈلی ہمیں یہ بتا دیں کہ بلو ورلڈ سٹی کے اندر کتنے بلاکس ہیں, کتنے بلاکس جو ہیں وہ آلریڈی ڈیلیورڈ ہیں, اور کتنے بلاکس ابھی ریڈی فار ٹو پوزیشن ہیں, اور کتنے بلاکس ایسے ہیں جن کے اوپر جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ ابھی اسٹارٹ ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمیں بریفلی ذرا بتا دیں کہ بلاکس کا اوور آل جتنا بھی ریویو ہے. تو سر آپ. اچھا دیکھیں, اگر بلاکس کے بارے میں بات کی جائے تو ویسے تو ماشاء اللہ سے بلو ورلڈ سٹی ایک بہت واسٹ پروجیکٹ ہے, اور اس کے اندر 5 بلاکس ہیں, جس میں سب سے پہلا بلاک ہے جنرل بلاک, اوورسیز بلاک, عوامی بلاک, واٹر فرنٹ اینڈ اسپورٹس ویلی. اور اگر جنرل بلاک اوورسیز بلاک کے حوالے سے بات کی جائے تو ماشاء اللہ سے جنرل بلاک اوورسیز بلاک کی ٹوٹل کلوزنگ ہو چکی ہے, اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیورڈ ہے. وہاں پہ لوگ اپنی کنسٹرکشن اور سر ٹاکنگ اباؤٹ دا پرائس رینجز آف ڈفرنٹ بلاکس, جس میں اوورسیز بھی آپ نے بتایا, جنرل بلاک بھی بتایا, عوامی بھی بتایا, اور جس طرح اسپورٹس ویلی اور اس طرح کے جو بلاک جو نیولی لانچ بلاکس ہیں,
تو کائنڈلی سر آپ ہمارے کلائنٹس کے ساتھ ان کی جو پرائس رینجز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا اس کا بھی اوور ویو دے دیں کہ اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے پرائسز کی اور میکسیمم پرائسز کی کیا ہے, میکسیمم پرائس کون سے بلاک میں ہے اور منیمم پرائس جو ہے وہ کون سے بلاکس میں ہے, کیونکہ کلائنٹس جو ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی پرچیزنگ پاور ہوتی ہے. کچھ ہائی اینڈ کلائنٹس ہیں ہمارے پاس, کچھ لو اینڈ کلائنٹس ہیں, تو سب لوگوں کو ایک پراپر ڈیٹیل انفارمیشن چلی جائے. دیکھیے اگر پرائس رینجز کے بارے میں بات کیجیے تو الحمدللہ یونیورسٹی کے تمام تر پلاٹس ہر بندے کی پہنچ میں, اور اگر ان کے بارے میں بات کیجیے تو سب سے منیمم پلاٹ جو اسمال سائز ہے وہ 5 مرلے کا آ رہا ہے اسپورٹس ویلی میں, جن کی بکنگ جاری ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جنرل بلاک اوورسیز بلاک کی بکنگ جو ہے کلوز ہو چکی ہے. 4.5 مرلہ عوامی بلاک میں آ رہا ہے جس کی کل قیمت 87 لاکھ ہے, 8,70,000 ہے. اور اس کے بعد جو اسپورٹس ویلی اور واٹر فرنٹ میں اسمال پلاٹ جو آ رہا ہے 5 مرلے کا اسپورٹس ویلی میں, اور واٹر فرنٹ میں 6 مرلے کا پلاٹ ہے. اور جو بڑے پلاٹس ہیں وہ 1 کنال کا پلاٹ اسپورٹس ویلی میں آ رہا ہے, اور واٹر فرنٹ میں 18 مرلے کا پلاٹ آ رہا ہے. 18 مرلے پلاٹ کی قیمت 77 لاکھ ہے, اور جو اس کا منیمم پلاٹ ہے 6 مرلہ, اس کی کل قیمت 17,50,000 روپے ہے. Sir, talking about the minimum and maximum prices about the Blue City of Sports Valley and دوسرا آپ نے کون سا بلاک ہمیں بتایا, واٹر فرنٹ بلاک. تو آپ نے بتایا جیسا کہ واٹر فرنٹ بلاک میں بڑے پلاٹس ہیں, تو وہ ٹارگیٹ اس کی جو آڈینس ہے وہ بڑے لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے, اور اسپورٹس ویلی میں وہ لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں جن کے پاس کم رینج کی انویسٹمنٹ ہے. تو اسپورٹس ویلی میں آپ نے جو میکسیمم پرائس بتائی ہے وہ 1 کنال کی پرائس آپ نے 77 لاکھ, اور منیمم آپ نے 5 مرلہ کی 22. اور اس میں سر آپ کائنڈلی جو 18 مرلہ کے پلاٹس ہیں اس کی بھی پرائس ہمارے کلائنٹس کے ساتھ ڈسکس کر دیں کہ اس میں پرائس رینجز نہیں آ رہی, سب سے آپ کی لوکیشن. اگر کوئی کلائنٹ واٹر فرنٹ کا مطلب ہے کہ بیچ میں سے نیچرل لیک گزرتی ہے, جس کو ہماری یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے اس کو آرٹیفیشلی ڈیکوریٹ کیا, ٹھیک ہے. اس میں اگر کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے لیک فیسنگ پلاٹ چاہیے, تو اس میں 18 مرلہ کا پلاٹ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے, 6 مرلہ اور 12 مرلہ کا پلاٹ اویلیبل ہے, جس کی کل قیمت 18 مرلے کی 45 لاکھ روپے ہے, اور جو 6 مرلے کا پلاٹ ہے اس کی 17,50,000 روپے ہے, جس کی ڈاؤن پیمنٹ 1,75,000. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ڈیٹیل انفارمیشن دی. یہ تھی ناظرین ہماری کچھ چند کوریز جو ہمارے کلائنٹس کی طرف سے ہمیں ریسیو ہو رہی تھی. ہم کئی دنوں سے اس کو پلان کر رہے تھے کہ ہم اس کے بارے میں پراپر ڈیٹیل ڈسکشنز کریں. تو آپ اس کے علاوہ بھی کوئی ڈسکشنز ہوں تو ہمارے اسکرین پہ جو دیے گئے نمبرز ہیں آپ ہمیں ہم پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میں اپنے اینڈ پہ تمام ان لوگوں کو جو کہ یونیورسٹی میں جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں اور جو لوگ پلان کر رہے ہیں اس میں انویسٹمنٹس کرنے کا, ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ ابھی ان کے پاس موقع ہے اسپورٹس ویلی میں اور واٹر فرنٹ بلاک میں اپنی انویسٹمنٹس کرنے کا. تو وہ JC مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم پہ آئے اور اپنی بکنگس جو ہیں وہ کنفرم کریں تاکہ وہ ایک اچھا اس پہ پروفٹ مارجن جو وہ گین کر